الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر غم مغرق خذ بأيدينا سهل لنا أشكالنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا شفيع المذنبين. بابا سے بلند درود و سلام پڑھیے. الصلاة والسلام. ماشاء اللہ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا نور الأفئدة والعيون. جزاكم الله في الدارين. سبز گنبد والے یہ محمد حسنین قادری نے ابھی مجھے کہا ہے کہ یہ مصرع پڑھ دے. میں نے کہا کہ ٹاپک میں نہیں آئیں گے لیکن کیا پتہ یہ قبول ہو جائے. اے سبز گنبد والے
خطابات و بیانات سننے واسطے دور و نزدیک تو مرکزی جامع مسجد بغدادی جوالا نگر سمن آباد فیصل آباد کے اندر تشریف لیاؤن والے غیور مسلمان بھائیوں بزرگوں عزیزوں دوستوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اج دا جمعۃ المبارک ماہ رمضان المبارک دا دوسرا جمعہ ہے۔ اج دے ساڈے جمعۃ المبارک دا عنوان ہے تذکرہ اعضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ہفتے وچ ان 7-8 دنوں وچ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مطالعہ دی اور سٹڈی دی توفیق عطا فرمائی اس ٹاپک کے حوالے نال، تو اتنا مواد جمع ہو گیا کہ اگر 5 جمعے بھی لگاتار پڑھائے جان تو پھر بھی یہ اللہ دے گھر وچ کبھی امید ہے کہ ختم نہیں ہوئے گا، چونکہ قیامت تک بھی تذکرہ ہوئے تو ختم نہیں ہونا، لیکن اپنی بساط اور ہمت کے مطابق اگر اسی گفتگو کرتے رہیے اور سنتے رہیے تو یہ 5-6 جمعے لگاتار چل سکتا ہے۔ میری کوشش ہوئے گی کہ آج جتنا بیان ہو جائے اس تو بعد انشاءاللہ 2 جمعے بعد، چونکہ ہمارے جو اشتہارات چھپے ہیں وہ 4 جمعوں کے ہیں اور جمعے بن گئے 5، جو جمعۃ الوداع ہوگا نا اس میں ہم پھر یہ تذکرہ کریں گے انشاءاللہ۔ آج جتنا ہو گیا اس کو ہم بیان کرتے ہیں اور سنتے ہیں۔ امام اللہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنی معروف کتاب جمع الوسائل شرح شمائل اس کے اندر، اور امام قسطلانی شارح بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مشہور زمانہ کتاب المواہب الدنیا اندر، اور امام عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب زرقانی شریف اندر، اور شرح شمائل امام عبد الرحمن مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیتا، اور فیض القدیر شرح جامع صغیر اندر امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ دوسرے مقام تے لکھیا، اور امام ابراہیم البیجوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے المواہب المحمدیہ علی شمائل ترمذیہ اس کے اندر ذکر فرمایا، اور امام یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواہر البحار کے اندر اس بات کا تذکرہ کیتا، اور علامہ جوادی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتحاف الربانیہ شرح شمائل محمدیہ اس کے اندر اس بات کا تذکرہ کیتا۔ وہ باتیں بھی بالکل تمہید اور بنیادی ساڑھے ایمان کا تقاضا ہے کہ بندہ مومن اس وقت تک ایمان دی حلاوت نہیں چکھ سکتا جنہ چر وہ اس گل تے پکا نہ ہو جائے کہ ساڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم انور ورگا جسم انور اللہ نے کائنات وچ پیدا کیتا ہی کوئی نہیں۔ یعنی ایمان دی تکمیل واسطے، ایمان مکمل ہونے واسطے اس بات اتے عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اے جسم انور زلف شریف دی چوٹی تو لے کے پیران دے نواں مبارکہ تک اے رب نے بے مثل و بے مثال بنایا ہے۔ رب کی آواز میں سبحان اللہ۔ اس جسم انور دی مثل بھی کوئی نہیں، اس جسم انور دی مثال بھی کوئی نہیں، اس جسم انور دی مثیل بھی کوئی نہیں، اس جسم انور دی ضد کوئی نہیں، ند کوئی نہیں، میرے آقا دے جسم یا جسم خدا دی خدائی میں کوئی نہیں۔ ایک تسی مصرع سن دیو نا کہ محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، کہ رب نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیا ہے ہی نہیں۔ اے ایمان دی تکمیل واسطے عقیدہ رکھنا ضروری، اور جنہ چر انسان دے اعتقاد وچ یہ بات پختہ نہ ہو جائے انہ چر تک انسان دا ایمان مکمل نہیں ہوندا۔ کیوں کہ محبت دے تقاضے وچ ایک تقاضا اے بھی ہے کہ اپنے محبوب جیا ہور کسی نوں جانو نہیں، اپنے محبوب جیا ہور کسی نوں جانو نہیں۔
اگر تھوڑی محبت کامل ہے اپنے محبوب واسطے، تھوڑا عشق کامل ہے اپنے معشوق واسطے، تھوڑی طلب کامل ہے اپنے مطلوب واسطے، کہ پھر تھوڑا یہ کہنا پینا ہے کہ ساڑی سرکار ورگا تو ہے ہی نہیں۔ بولو ساڑی سرکار ورگا، کچھ بولو ساڑی سرکار ورگا تو ہے ہی نہیں۔ جو کم میں اور تسی اج لگے ہیں نہ کرنا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم انور کا تذکرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے عزائے مبارکہ کا تذکرہ، ابن سعد کبرا میں پہلی جلد میں آپ نے حدیث مبارکہ درج کی تھی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ دے بیٹے حضرت سیدنا محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طریقہ ہوندا سی کہ جڑے راہ پنڈاں وچوں مدینہ شریف لاؤندے سن، جڑے رستے دیہاتاں وچوں مدینہ شریف لاؤندے سن، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کدی اس راہ تے کھلو جانا، کدی اس رستے کھلو جانا، کدی اس رستے کھلو جانا، کدی اس جگہ تے کھڑے ہو جانا جڑے راہ پنڈاں والوں مدینہ شریف شہر والا ہوندے سن، اوتھے کھڑے ہو جانا تے کردے کی سن؟ جڑے بندے لنگنا او دسو میری سرکار نو ویکھے، دس میرے آقا نو ویکھے، انہیں آکھنا جی ویکھے ہے، آپ نے فرمایا چل جا گزر جا، تو گزر جا، تو تے ویکھے ہے، تینوں میں کی دسنا، تو تے ویکھے ہے، گزر جا۔ دوسرا بندہ آ گیا، ہاں بھائی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دیدار کیتا ہی، ہاں جی کیتا جی، چل تو بھی جا۔ اگلے رستے جڑ کے دیہاتی لوگ آ رہے ہیں، ہاں بھائی دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکیا ہے، انہوں نے آخیا نہیں جی، انہوں نے کہا اتنے بہت انہوں میں دسا میری سرکار کیسے تھا۔ بغدادی مسجد میں آ کے جمعے دی حاضری لگوان والے غیور مسلمانوں، میں آج حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی سنت لگا پوری کر، تسا سرکار نو تکیا جواب ہے نہیں، پھر آؤ تو میں دسا میری سرکار کیسے تھا۔ اچھا بولو سبحان اللہ، اور اچھی بولو سبحان اللہ۔ لوگوں تو میں تذکرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے دسا میری آقا دا چہرہ کیسا، میری آقا دے ہون کیسے، میری آقا دی زبان کیسی، میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کان مبارک کیسے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دہن اقدس کیسا، میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی زلف پاک کیسی، میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے بازو کیسے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی گردن مبارک کیسی، میری آقا دی پیشانی مبارک کیسی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیشانی کیسی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ابرو مبارک کیسے۔ لوگوں آؤ تو مدرسہ میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے پنڈلیاں مبارکہ کیسیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی نورانی ہتھیلیاں کیسیاں۔ میں تو آج کسی کی ادا کو ادا کرنے لگا، وہ ادا کس کی ہے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 کے اندر یہ روایت حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سعید بن المسیب عظیم تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، اور سعید بن المسیب کون ہے کہ جب یزید نے مدینہ منورہ پہ چڑھائی کی تھی نا، ہزاروں کو شہید کروایا اس نے، ہزاروں صحابہ کو شہید کروایا، ہزاروں اہل بیت کے افراد شہید ہوئے، ہزاروں تابعین شہید ہوئے۔ کہتے ہیں میں دیوانہ بن کے نا ممبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا، انہوں نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، یہ دیوانہ ہے۔ دھیان دینے مینوں نہیں سی پتہ لگتا نماز دا ٹائم ہویا کہ نہیں، کیونکہ میں دیوان کے بھی ممبر دے تھلے بڑھیا سا، مینوں کوئی پتہ نہیں لگتا ٹائم ہویا کہ نہیں۔ مینوں روزہ شریف وچ جدوں اذان دی آواز آؤندی سی میں اودوں نماز پڑھ لینا، روزہ شریف وچ جدوں مینوں اذان دی آواز آوندی سی نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزہ شریف وچ اودوں میں نماز پڑھ لینا سا۔ اے فجر دا ٹائم ہو گیا، اے ظہر دا ٹائم ہو گیا، اے عصر دا ٹائم ہو گیا، اے مغرب دا ٹائم ہو گیا، اے عشاء دا ٹائم ہو گیا۔ فرماندے نے ورنہ اس طرح کوئی طریقہ نہیں سی، اذاناں تے بند ہو گئی، اذاناں تے بند ہو گئی، پتہ ہی نہیں سی لگدا اذان دا ٹائم، نماز دا ٹائم کیڑا ٹائم ہے۔ آندے نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے وچ نماز آوندی سی تے جدوں پیو اتنا کامل ہے پتر بھی کتنا شان والا ہوگا جی، باپ اتنا شان والا ہے کہ جنہاں نو روزہ انور چو آواز آوندی سی۔ اور میں تحدیث نعمت دے طور تے دسن لگا کہ حالت خواب وچ اس گناہگار نے بھی روزہ انور وچوں اذان دی آواز سنی، ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں حق بیان کر رہا ہوں، اور وہ ظہر کی اذان تھی۔ بس میں نے کبھی بتایا نہیں لیکن پتہ نہیں کیسے نکل گیا منہ سے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ آندے نے رستے میں کھڑے ہو جانا، ہاں
ہاں بھائی ویکھے یہ تکیا جی گزر جا تم ویکھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جی میں تو نہیں ویکھے فرمایا بیٹھ جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں ہمارے آقا کیسے تھے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیا شانہ بیان کر دے رہے فرمان دے آپ پہ آ جاتے ہیں میں دس دے جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کردار مبارک ایسا ہے گفتار مبارک ایسی ہے بلکہ اس وقت جا کے تو میں ایک اور روایت درج کرنی چاہنا زرقانی شریف کے اندر امام عبدالباقی زرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ذکر کرتے ہیں حضرت سیدنا بہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی آپ دے کول ایک بندہ آ گیا کہ آ کے کہنے لگا جناب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ انور دسو کیسا ہے کردار مبارک دسو کیسا ہے گفتار مبارک دسو کیسی ہے آپ دے خط و خال مبارکہ دسو کیسے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم انور دیاں صفتاں گن گن کے مینوں دسو شاناں گن گن کے دسو ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نے حضرت ابو امامہ بہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی انہاں نوں بندہ کہنے لگا عام طریقے نال مینوں نہ دسیا جے اس طرح مینوں پتہ لگ جائے میں سرکار نو بے ناواں پیا ہائے ہائے دسیا جے اس طریقے نال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو اس ویلے تک ناواں پیا آپ نے اس طریقے نال دسیا ہے چہرہ انور ایسا ہے ہونٹ مبارک ایسے نے زبان مبارک ایسی ہے گردن مبارک ایسی ہے گلا مبارک ایسا ہے کان مبارک ایسے نے سارے انور ایسا ہے بال مبارک ایسے نے سارا کچھ گن گن کے دسیا جو بندہ اللہ دا کہنے لگا وہ کہنے لگا حضرت تسا اس طریقے دا میں نے سمجھایا ہے قد وصفتہ لی صفات تسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی صفت اس طرح بیان کی دی ہے شان اس طرح بیان کی دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خط و خال تسا اس طریقے نال بیان کیتے نے لو کانا فی جمیع الناس لا رفتہ اگر سرکار اس ویلے بڑے زیادہ لوگ مجمع دے وچ بھی کھڑے ہون تے میں سرکار نو پہچان لواں گا ساڈے محبوب تشریف فرما لے سبحان میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لواں گا کہنے لگا قد وصفتہ تسا اس طرح صفت بیان کی طریقے نال تسا کیتا ہے لو کانا فی جمیع الناس اگر لوکاں دے مجمع وچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ویلے تشریف فرماون لا عرفتہ میں ضرور اپنے محبوب نو پہچان لواں گا یہ تذکرے کرنا ذائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام دی سنت کے بعد بھی بنی پہلا میرے رب دی سنت میرے اللہ نے تذکرے کر کے دسے نے اس واسطے میں آنا ہونا کہ یا کائنات والے ہو یہ ذکر کرنا میرے اللہ دی سنت ہے یہ اکھاں مبارکاں دا ذکر کرنا یہ میرے اللہ دی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے دا ذکر کرنا یہ میرے اللہ دی سنت ہے وہ تک جناب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ خود اللہ دی بارگاہ چرچ کر دے اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری یا اللہ میں نے انشراح صدر عطا کر دے میرا سینہ کھول دے ادھر سرکار نے منگیا بھی نہیں التجا بھی نہیں کی تھی میرا رب آپ ہی فرماندہ ہے پیا آدم نشرح اللہ کا صدرہ کے سونیا سا توڑا سینہ کھول دیتا ہے ادھر منگیا جا رہا ہے ادھر منگیا بھی نہیں پھر اسی کہہ سکنے دنیا تے آیا عقیدہ یہی ہے تے دینا باواز بلند ہے آہستہ نہیں پڑھنا سینے دا زور لا کے پڑھنا جے روزہ تانوں لگدا ہے تے مینوں تہاڈا بہتا لگا ہے ٹھیک ہے تے روزے دی حالت ہوے عبادت دی حالت ہوے تے محبوب دا ذکر ہوے تے قبول یہ شک کیڑا رہ جاندا ہے مل کے ذرا ایک آواز نہ کہنا دنیا تے آیا کوئی تیری نام میں
صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم انور دا یہ تذکرہ کیتا جاندا ہے جیڑا بندہ اس کائنات اندر رہ کے میرے آقا دے حسن جمال دا تے خط و خال دا اور عزائے مبارکہ دا تذکرہ کرتا رہندا ہے وہ لوکاں دے اندر محبوب بنا دیتا جاندا ہے لوگ آندے نے آؤ خوش نصیب ہے جنہیں ساڈے محبوب دے عزا دا تذکرہ سنایا ہے لوکاں وچ محبوب بنا دیتا جاندا ہے کیوں ہر کسی دے بس دی گل نہیں کیوں وجہ کی ہے لوگ آندے نے اکو جہیاں انہاں دے بھی ہاتھ نے ساڈے بھی ہاتھ نے ساڈے بھی پیر انہاں دے بھی پیر انہاں دا بھی جسم ساڈا بھی جسم وہ بھی بشر اسی بھی بشر فرق کوئی نہیں پر جدوں ویکھن والے ویندے آندے نے دنیا تے آیا تے توجہ ہے تے کہ مثال دے دیں تاکہ مزید گل واضح ہو جائے ماشاءاللہ پہنچ گئے جناب یہ دیکھیں یہ 10 روپے کا نوٹ ہے کتنا ہے اوپر لکھا ہے بینک دولت پاکستان بے یہ نون کاف بے ہے قرآن پاک بول دے جاؤ یہ نون کاف دولت دال واو لام تے دال ہے واو لام تے ہے قرآن پاک میں پاکستان بے نہیں ہے الف ہے قرآن پاک میں کاف ہے سین تے الف نون سوائے پے کے باقی سارے جملے ہیں نا یہ قرآن پاک میں یہ حروف تہجی یہ قرآن پاک میں بینک دولت پاکستان یہ پورے جملیاں دے الفابیٹیکل آرڈرز حروف تہجی یہ سوائے پے کے باقی سارے کے سارے قرآن میں ہیں اگر یہ دال دولت کی دال جو ہے یہ اٹھ کے یہ کہہ دے کہ قرآن پاک میں تو اس طرح لکھا ہوا ہے نا اور میں اور قرآن کی دال ایک جیسی ہے سوچ لو جو سمجھ آ جاتے یہ دال کہہ دے کہ میں اور قرآن پاک میں جو دال ہے ہمارا مرتبہ ایک ہی ہے واو کہہ دے لام کہہ دے تے کہہ دے الف کہہ دے کاف کہہ دے تے کہہ دے پھر الف کہہ دے نون کہہ دے بینک کی بے کہہ دے یہ کہہ دے نون کہہ دے کاف کہہ دے تو سیاڑا بندہ کون کی آکھے گا ایویں غلط بیانی نہ کر تو ایک عام کاغذ تے لکھی تیرا تے مقام کوئی نہیں اے پہ تیرا مقام نہیں لیکن جو دال قرآن کے سینے سے لگ گئی اس کو لوگ چومتے ہیں سمجھ آئی گل دی کوئی نہیں ہے جی آئیے تو سبحان اللہ وہ کہیں گے اس کا تو مقام ہی کوئی نہیں یہ تو عام کاغذ پہ لکھی ہوئی ہے یہ کاغذ زمین پہ لوگ پھینک دیتے ہیں اور گندے ہاتھوں سے دکاندار بغیر وضو کے اس کو پکڑ لیتے ہیں لیکن قرآن پاک کی جو دال ہے جو الف ہے جو نون ہے جو سین ہے جتنے حروف تہجی الف سے لے کر یہاں تک قرآن پاک کے سینے کے ساتھ لگ چکے ہیں اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگایا ہی نہیں جاتا اس کو چوما بھی جاتا ہے اس کو ہاتھ لگانے کے لیے طہارت بھی کی جاتی ہے وضو بھی کیا جاتا ہے بلا تشبیہ بلا مثال جب یہ دال کا ڈیزائن بھی اسی طرح کا قرآن پاک کی دال کا ڈیزائن بھی اسی طرح کا جب یہ ایک دوسرے سے مماثلت نہیں رکھتے ایک دوسرے کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتے ان کا کوئی موازنہ اور کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا تو ہاتھ میرے بھی ہیں ہاتھ آپ کے بھی ہیں ہاتھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہیں لیکن ہمارے ہاتھوں میں کمال کوئی نہیں محبوب کا ہاتھ اٹھے تو ڈوبا سورج بھی واپس آ جاتا ہے محبوب کی انگلی کا اشارہ ہو تو چاند بھی دو ٹکڑے ہو جاتا ہے ہاں چاند بھی دو ٹکڑے ہو جاتا ہے یہ فرق ہے ہمارا سراپا سر تاپا ہمارا سراپا اس میں کچھ بھی نہیں رکھا لیکن محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بول مبارک یورن فرما دیں ایک لکڑی کے پیالے میں وہ حضرت سیدہ ام ایمن پی لے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جا آج کے بعد تیرے پیٹ میں درد کبھی نہیں ہوگا جی میرے توڑے بچے دیاں اکھاں دکھ دیاں ہونے تے اسی تھوک پا سکنے آنکھ وچ بولو ہاسپٹل میں لکھا ہوتا ہے کہ تھوکنا منع ہے
وہ میرے لیے اور آپ کے لیے لکھتے ہیں کہ یہاں تھوکنا، بولو تو صحیح، یہاں تھوکنا منع ہے. وہ کہتے ہیں منع ہے، بیماریاں پھیلتی ہیں. لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابی پانی لے کے آ جائے، حضور کنواں تو ہے لیکن پانی بڑا کھارا ہے، ذرا تھوڑی مہربانی فرما دیں، کرم ہو جائے، پانی میٹھا ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گھونٹ لے کر اسی میں کلی فرما دیتے ہیں اور فرماتے ہیں جاؤ جا کے انڈیل دو. جب انڈیل دیا جاتا ہے تو سارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے. جی آپ مجھے بتائیے نا، ایک جیسے وہ عذاب جن کا ثانی کوئی نہیں، وہ عذاب جن جیسے عذاب خدا کی خدائی میں ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. اس میں ایک مثال دیتا ہوں. مشکات شریف کے اندر حدیث موجود ہے، آسانی نہ پڑھنا ہوئے تو مشکات شریف صفحہ 345 پڑھ سکتے ہیں. اڑی عام مدرسے ہی پڑھائی جاتی ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سانو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا یمامہ دے علاقے میں. اتنے قبیلہ سی، قبیلے دا لیڈر وہ نام سی سمامہ بن اسال. جاؤ انہوں قید کر کے لیا، اس کو پکڑ لیا، انہوں لیا کے مسجد نبوی شریفہ دے تھام نال بن دیتا گیا. یہ بندہ سمامہ بن اسال وہ سی جڑا آندا ہوندا سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرہ جڑا نا مینوں چنگا نہیں لگدا، نعوذ باللہ من ذالک، انہاں دا دین مینوں چنگا نہیں لگدا، جتھے مدینے رہندے نے مینوں شہر چنگا نہیں لگدا. یہ وہ بندہ سمامہ بن اسال. سمامہ بن اسال پکڑ کے لے آندا، حضور لے آندا، فرمایا کہ مسجد نبی دے تھامنا بند دیتا گیا. 3 دن تے 3 راتاں بچا گیا. تے پہلا آندا سی چہرہ چنگا نہیں لگدا، پر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اسے مسجد کے اندر نماز واسطے تشریف لے آندے سن. انہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بھی ویکھیا، زلفاں پاکاں بھی ویکھیاں، سر انور تے امام شریف سجیا بھی ویکھیا، اور آپ دی گردن مبارک ویکھی، آپ دا گلا مبارک ویکھیا، پھر آپ دا سینہ انور ویکھیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک ہاتھ ویکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سینہ انور ویکھیا، بیت مبارک پشت انور ویکھی، پیشانی انور ویکھی، اکھاں دے اندر مازاق دا کاجل ویکھیا، ہونٹ آپ دے گلابی نوری نوری گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام. اونٹا مبارکہ نو تکیا، دن لاتا میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کردار نو ویندا رہا ہے، شال نو ویندا رہا ہے، گفتار نو ویندا رہا ہے. جدوں 3 دن گزر گئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحابہ انہوں کھول دیو، انہوں آکھیو چلا جائے. صحابہ نے انہوں کھول دیتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا آرڈر سنا دیتا، جا چلا جا، تینوں آزادی مل گئی ہے. کہنے لگا جدوں میں آزاد سا تسا قید کر لیا ہے، ان صرف رسیاں نال بچن وچ میں قید نہیں، میں تے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیاں نظراں دا قیدی ہو چکیا. اللہ اکبر. صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے دا قید ہو چکیا وا، زلفاں دا قیدی بن گیا وا. اس واسطے ہن میں نہیں جانا. انہیں کیتا کہ مسجد نبی شریفہ دے نال پاک سی، پاک دے اندر گھمائے تے غسل کیتا، پھر کپڑے زیبے تن کیتے، چپ کے نال ٹردا ساڈے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ آ گیا ہے. تے آگے کہنے لگا سونے چہرے والے جنہ چر نہیں سی تکیا انہاں چر نہیں سی تکیا، میں گلاں کردا رہیا وا، وہ تانوں ویکھ لیا ہے. ہن دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری نہ، سونیا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا.
خدا دی خدائی وچ تواڈے چہرے تو سونا چہرہ کوئی لگدا ہی کوئی نہیں. میں پہلا آندا رہا تواڈا دین مینوں چنگا نہیں لگدا اسلام, لیکن ہن میں آنا سونیا تواڈے دین ورگا دنیا وچ دین ہے ہی کوئی نہیں. جتھے تواڈا ڈیرا سی مدینہ المنورہ مینوں شہر چنگا نہیں سی لگدا, ہن تے سونیا اس تو چنگا لگدا ہے تسی ایتھے رہندے ہو. سمامہ بن اسال جنہیں آ کے پھر کلمہ پڑھے آئے, امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن گیا ہے. یہ پہلا ہی آندہ سی چہرہ اچھا نہیں لگتا, آندہ یا تم میری نگاہوں میں ہے ذوق ہے ذوق. ہوں سمامہ بن اسال آندے پہ سونے آیا تم میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, میری نگاہوں میں جچتا بابا سے بلند اب میری نگاہوں میں جچتا, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میری سرکار ہے ایسا, جیسے میری سرکار ہے ایسا, جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. ایک مصرع ہے میں اگلا پڑھنا چاہنا, بڑا مزیدار مصرع ہے. اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو, کیونکہ افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی. جی آسمان تے زمین دا مناظرہ ہویا سی تے ایسے گلے زمین جت گئی سی. باقی تو آنا میرے کو فلانی شے, میرے تے فلانی شے, میرے تے فلانی شے, میرے تے فلانی شے, 10 والا تیرے تے گنبد خضرا بھی ہے. اتھے آگے آسمان مناظرہ آ گیا سی. اعزاز یہ حاصل ہے تو حاصل ہے زمین کو, کیونکہ افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی. ہے ذوق میرے کو ایک آواز نہ کہہ جو افلاک پہ تو گنبد خضرا کوئی, افلاک پہ تو گنبد خضرا, افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی, افلاک پہ تو گنبد خضرا. اس واسطے اب میری نگاہوں میں جچتا, مل کے ذرا ایک آواز نہ, اب میری نگاہوں میں جچتا, جیسے میری سرکار ہے ایسا, جیسے میری سرکار ہے ایسا. اے مازاق دے کاجل والے آ, پہلا تھوڑا چہرہ مینوں اچھا نہیں سی لگدا, میرے نزدیک نوز بلا من ذالکا تھوڑا چہرہ بڑا مقبول سی. جدوں نہ تھوڑا چہرہ قریب آ کے ویکھیا ہے, اون دے دل گواہیاں دے لائے پیا. اتنا عرفہ, اتنا آنا, اتنا سونا چہرہ خدا دی خدائی وچ ہے ہی کوئی نہیں. تاں تے رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے, جڑی میں خطبے اندر الفاظ تلاوت کیتے نے, رب العالمین نے فرمایا اے مازاق دے کاجل والے آ, دوہا دے چہرے والے آ, بلہدیاں زلفاں والے آ, آمین دے کڑلا والے آ, علم نشرہ دے سینے والے آ, ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والے, پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک
تسی نماز پڑھا رہے ہو این حال دے نماز وچ تہاڈا چہرہ تہاڈا رخ انور بار بار آسماناں وال اٹھنا اسی ویلے آ پے سونیا قبلہ بدلنا ہے ہاں یا اللہ قبلہ بدلنا ہے فرمایا مدینے دیا تاجدارا جڑا تینوں پسند ہے ادھر منہ کر لے او اسی تیرا قبلہ بنا دینے اچھی کہہ رہے ہو قد نرا تقلبا اے جے چہرہ انور دا تذکرہ قرآن پاک قد نرا تقلب وجہ کا اے وجہ ہونا دے نے چہرے نو تے جالیاں دے سامنے بھائی صاحب کیڑی تاریخ نو جا رہے ہو تسی 29 تاریخ نو یہ دسن گے تو آ کے جالیاں دے سامنے جو جائیے نا جالیاں والی سائڈ سنہری جالیاں ادھر آندے نے مواجہ شریف کیوں نو آندے نے کہ ادھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ہے ادھر کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور اس واسطے وجہ چہرہ تے مواجہ شریف جدھر چہرہ ادھر سنہری جالیاں جدھر چہرہ انور جدھر اسلام واسطے حاضر ہوئی ہے قد نرا تقلب وجہ کا فی السماء تھوڑا جا پوائنٹ اگے لے جا اس سے قرآن پاک کی آیت ہے وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کافرین دی گلاں دے بہتا تسی دھیان نہ دیو بہتا فکر نہ کرو کیوں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا انہاں دی کیڑی گل ہے گل تے میری تیری ہے نا سونے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا سونے تسی تے ہر ویلے ساڈیاں نظراں چ رہندے جی فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا محبوبہ ہر ویلے ساڈیاں نظراں تے تیرے رخ بدبھاؤ تے ٹکیاں رہندیاں یہ ہے چہرے کی بات جو اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے یہ کس کی بات ہے بولو کہ اس چہرے نہ پیار صرف وسع نہیں کیتا غیرہ بھی کیتا ہے غیرہ بھی کیتا ہے تو جدو غیر ویندا سی نا گھر جا کے منے پاویں نہ منے پر دل وچ ایک واری سوچدا لازمی سی بیٹا سونا ہے تے کوئی یہ صحیح گل ابو جہل تے ابو لہب تے عتبہ تے شیبہ ویکھ کے اے ضرور آندے سن سونا بڑا ہے تے جدوں بندے نو ویکھیا جائے دھیان سیدھا کدے تے جاندا ہے بولو چہرے تے جاندا ہے نا تے جدوں محبوب دے چہرے تے خطو خال ویندے سن تے اے ضرور آندے سن بھی سونے تیرا ثانی کوئی نہیں اونج اسی بد نصیب مندے نہیں پر تواڈے ورگا ہے کوئی نہیں ہویا میں تیرے سامنے صادق تے امین ایڈا سونا چہرہ نہ امانت خیانت کردا تے نہ جھوٹ بولدا سبحان اللہ انہاں حسن جماعت دا بہتر ہے اللہ اکبر اگر توجہ ہے تو میں کہ یہودی دے بچے دی گل کر دیا یہودی دے بچے جنہیں پیار کیتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پتر کدا سی بولو پتر کدا سی یہودی دا پتر یہودی دا تے پیار میرے تھوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کرتا سبحان اللہ ایک دن یہ ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے تشریف لے گئے یہ گلیاں بازاراں وچ عمر تھوڑی ہے 12-13 سال عمر ہے مدینہ شریف دیاں گلیاں وچ ٹردا پھردا محبوب نو لبدا ہے سبحان اللہ مسجد دے بوئے کے جاندا مسجد نظر نہیں آوندے باہر نکلدا باہر نظر نہیں آوندے گلیاں بازار پھردا کتے نظر نہیں آوندے سبحان اللہ تے اپنے بیلیاں دے نال اپنے یاراں نال کھیلدا بھی ہے تے نظراں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی تلاش وچ لگیاں رہندیاں نے ڈھونڈدا پھردا تلاش کردا رہندا تحریک کردا رہندا ہے پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو نظر نہیں آوندے ہر پاسے تلاش کردا ہے ایک ماہی بے آپ دی طرح تڑپدا ہے جویں مچھلی پانی تو باہر آوے تے تڑپدی ہے میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی جدائی وچ یہودی دا بچہ تڑپدا ہے بیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہیں آ رہے اے دل وچ خیال آندا ہے میرے آقا کدھر گئے نے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کدھر تشریف لے گئے میں محبوب تلاش کیتا ہے میرا محبوب محب دیاں نظراں دے سامنے نہیں آوندا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتھے گئے نے روندا ہے گلیاں بازاراں وچ روندا ہے تے روے کیوں نہ ہر فکری رحمت اللہ تعالی علیہ اس واسطے ارشاد فرماندے نے عشق جنہ دی ہڈی رچے
روندا ہے گلیاں دے اندر بازاراں دے اندر میرے ماہی صلی اللہ علیہ وسلم کتھے گئے نے پھر کوئی دنوں دے بعد میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے نے ذرا توجہ دے نال گل سنیے ہو سکدا سن کے ساڈے دل دے اندر وہ پیار پیدا ہو جائے وہ تڑپ پیدا ہو جائے اسی بھی روئیے گلیاں بازاراں دے اندر گھر آرام کرن لگیا درود و سلام پڑھ کے سنیے ہو سکدا ہے میرے تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے تے کرم فرمان واسطے تشریف لے آئے روندا ہے گلیاں دے اندر بازاراں دے اندر اودے یار بیلی پوچھدے نے کی گل رونا کیوں ہے اج تک دن میں نہ دھاڑا مار مار کے اونچی آواز دے نال روندیاں سانی سنیا ہن تیرے نال کی معاملہ پیش آیا کہن لگا کون نہیں پتا ہے دنیا رمضان عشق دیاں کوئی گرلا گرلا جاندا ہے تہاڈی لگی نہیں تانوں کی پتا ہوے جدی لگی اس نوں پتا ہے میریاں تارا مسلماناں دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال جڑ گئیاں نے ہن مینوں نظر نہیں آ رہے اس واسطے رونا وا پیا او دے یار بیلی انہوں تسلی دے دے آندے نے ہے یہودی ہے نہ تیرے باپ نے کلمہ پڑھیا ہے نہ تیری ماں نے کلمہ پڑھیا ہے نہ تیرے بھراواں کلمہ پڑھیا ہے نہ تیری ہمشیرہ کلمہ پڑھیا ہے نہ تیرے رشتہ داراں کلمہ پڑھیا ہے واحد تو ہے جڑا مسلماناں دے نبی پیچھے رونا ہے پیا تاڑا مارنا ہے پیا بابا سے بلند رونا ہے پیا تینوں ایک نہیں کرنا چاہیے انہیں آکھے اپنے نصیباں دی گل ہے یہ اپنے بھاگاں دی گل ہے اگر میری ماں نو یہ گل نصیب نہیں ہوئی تے میرا قصور تے نہیں رہا میرے باپ نو نصیب نہیں ہویا میرا قصور تے نہیں رہا میرے بہناں بھراواں نو نصیب نہیں ہویا تے میرا قصور تے نہیں رہا میرے رشتہ داراں نو نصیب نہیں ہویا یہ میرا قصور تے نہیں رہا لیکن میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو بغیر ایک لمحہ بھی گزرنا بیکار جانا ہے پیا اس آس دے نال روندا کھلانا تلاش کردا ہے پیا ایک دن پتہ دروازے دے سامنے چلا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر دی نماز پڑھا رہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے مبارک آئے آپ رخ انور نماز پڑھا کے سلام پھیر کے سیاباد کر کے پہ جانے سن پھر دعا منگی جانی سی یہ سنتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے امام مسجد اس طرح کرتے ہیں اس طریقے نال سنت نو اپناندے نے یہ دل وچ خیال آیا جب محبوب نے میرے ول تکیا میں محبوب ول تکنا ہے میں مسکراواں گا جب میرا محبوب بھی مسکرا پیا میری مسکراہٹ نو دیکھ کے پھر مینوں عشق دی تڑپ مل جائے گی عشق دی معراج مل جائے گی عشق دا عروج مل جائے گا ایک تڑپ لے کے مسجد دے دروازے تے گیا ہے اونچی اونچی روندا ہے پیا اونچی اونچی روندا ہے پیا نالے مسکراندا ہے پیا میرے آقا دی نظر تے توجہ دے چہرے تے ہو گئی لیکن سرکار مسکرائے نہیں آپ نے نظراں جھکا لئیاں دعا کرنی شروع کر دی تھی اگلی نماز دا ٹائم آیا پھر اس جگہ تے جا کے کھڑا ہو گیا ہے پھر انہیں مسکراہٹ کا اظہار کیتا ہے میرے آقا کریم آقا نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحیم نے آپ کی توجہ ہو گئی جدوں یہودی دا بیٹا مسکرایا ہے ادھروں میری سرکار بھی مسکرا پئے اللہ اکبر جدوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے نے دا رونا بند ہو گیا جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے ارے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ لاکھوں سلام شمع بز میں لاکھوں سلام شمع بز میں خاموشی اختیار کر لئی جدوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مسکرائے نے ان چاہیے سی رونا بند ہو جائے لیکن عشق دی ایسی تڑپ لگی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے عشق دی وادی وچ ایسا گم ہویا ہے زارو قطار روندا روندا ان عشق دی معراج مل گئی ہے اپنے گھر چلا گیا ہے تے جا کے چار پائی تے لیٹ گیا ہے ماں ہوندی آ کے پوچھدی ہے پترا کی گل اینا کیوں رونا ہے پیا بہن پوچھدی ہے ویرا کی گل اینا کیوں رونا ہے پیا بھرا پوچھدا ہے بھراوا کی گل اینا
کیوں رونا ہے پیا؟ پھر باپ آ گیا آ کے کہنے لگا اے بیٹا کیوں رونا ہے پیا؟ اگر تینوں کوئی بیماری ہے تینوں کوئی ایسی بیماری ہے جی لا علاج ہے تو ساروں قطع رونا ہے کسی جگہ کوئی درد نہیں میں اعلیٰ معالج دے کول اعلیٰ حکیم دے کول اعلیٰ طبیب دے کول میں تیرا علاج کروانا پاویں میرے ساری دولت خرچ ہو جائے. اے پترا دستے صحیح تیری وجہ کی ہے؟ وہ دل میں خیال آتا ہے اگر میں ابا جی نے دسیا یہ میرے نال ناراض ہون گے مینو مارن گے مینو پیٹن گے مینو سزا دین گے گالیاں دین گے چھڑکاں دین گے برا بھلا کہیں گے پھر دل میں خیال کرتا آنا ہے کی ہویا جے مار پے گی تے محبوب پیچھے پینی ہے نا کی ہویا جے سزا ملے گی تے محبوب پیچھے ملنی ہے نا کوئی فکر والی گل نہیں. میں اپنے باپ نو دس دینا توجہ فرمانا جملے والے میں اپنے باپ نو دس دینا انہیں باپ نو دسیا باجی یہ ڈاکٹر والا علاج نہیں یہ حکیماں والا علاج نہیں یہ طبیباں والا علاج نہیں یہ مال جانے کام کرنے والا نہیں بلکہ میری بیماری اگر صحیح کرنا چاہتے ہو اگر چاہتے ہو میرا پتر ٹھیک ہو جائے پھر دیر نہ کرے آجے جلدی کرے آجے اے ابا جان مینو چل دے نہ آپ لے جاؤ یا محبوب دی بارگاہ وچ جاؤ مسلمانہ دے نبی نو بلا کے اپنے گھر وچ لے کے آ جاؤ جدوں سرکار میرے ویڑے بن گے میں ٹھیک ہو جاواں گا. اللہ